نہیں, جو چیز ہم نے دیکھی ہی نہیں, ہم کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ یار وہ میٹر کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو. یعنی یہ جو ہمارے میٹر سے بنے ہاتھ ہیں یہ ویسے ہی ہوں گے جو اندر سے انسانی باڈی 99.9% خالی ہوتی ہے, سوری 97.9%. اب یہ خالی باڈی, یہ بالکل اس کو اٹھا کر آپ اللہ کے سامنے اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہاتھ ہوں گے. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں, سوری اللہ جیسا کوئی نہیں, اس ورڈ کے ساتھ. جب اللہ رب العزت جیسا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ والے ہاتھ. اللہ اپنی ذات کے لیے کیا فرما رہا ہے, میں اور آپ تو وہ زیوم نہیں کر سکتے نا, میری اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. میں آپ کو ایک یہاں چھوٹی سی بات بتا دوں, چلے اس سے تھوڑا سائنس کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک ہمارا دماغ مزید کھل جائے. ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے, جو ہمارا زمین ہے, اس میں جب بھی کوئی شہاب ثاقب داخل ہوتا ہے تو وہ جب زمین کی طرف آتا ہے اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ فرکشن کی وجہ سے ان پتھروں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ زمین پر آ کر گرتے ہیں. دوسری طرف آپ حدیث صحیحہ کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے گا, وہ سپیڈ آف لائٹ سے کئی تیز ہوں گے, اس کے باوجود ان کے جو بال ہوں گے ان سے پانی رس رہا ہوگا. معذرت کے ساتھ یہ ٹاپک کا حصہ نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سمجھانے کے لیے بات کو بڑھا رہا ہوں. اب یہاں پر وہ جو پانی ہے وہ جس سپیڈ سے آئے تو ان کے تو بال خشک ہو جانے چاہیے, ہمارے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ان کو آگ لگ جانی چاہیے جس طرح باقی شہاب ثاقب کو لگتے, نہیں لگی. یعنی اللہ کا بنایا ہوا ایک مخلوق کے اوپر ہماری فزکس, ہماری میتھمیٹکس اپلائی نہیں ہوتی. آپ ہماری میٹر سے بنی ہوئی چیزوں کو کیسے اللہ رب العزت کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ بڑی حیرت ہو رہی ہے آپ پر کہ آپ ہمارے جو ہاتھ ہیں, ہماری جو آنکھیں ہیں, اسے لے کر اللہ رب العزت کے وہ ہاتھ, وہ آنکھیں. اب مجھے یہاں پر ایک چیز بتائیے کہ بعض اوقات اللہ پاک آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات, کیونکہ میرے نبی کی اس بارے میں حدیث ہے کہ مثال سے بعض ذرا بہتر انداز میں, یہ احسن حدیث کہ مثال سے بعض ذرا بہتر انداز میں سمجھ آتی ہے, تو اس لیے بعض اوقات اللہ پاک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. وہاں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے بھی ہاتھ موجود ہیں یا آنکھیں موجود ہیں اس طرح کی ہیں جس طرح کی ہماری ہیں. جی دیکھیں, انہوں نے سارا آنسر, سارا ٹائم اس بات کے اوپر ویسٹ کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نہیں کہتا ہوں ہمارے جیسے ہاتھ ہیں یا مخلوق کے جیسے ہاتھ ہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. مگر آپ یہ افہم تو کرتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہیں بٹ اللہ کے ہاتھ ہیں, رائٹ؟ جب ہم ایک چیز کو جانتے ہی نہیں تو ہم اس پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, اور آپ کہتے ہیں قرآن سٹینڈرڈ ہے. عجیب بات کر رہے ہیں یار, قرآن ایک سٹینڈرڈ ہے, توحید ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ رب العزت کیوں نہیں مسئلہ ہے. ایک بندہ نعوذ باللہ نستعیذ باللہ کہتا ہے کہ بھائی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا قیامت کے دن, کیوں نہیں ریلیونٹ ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی توحید میں فلاں شرک کرتا ہے فلاں شرک کرتا ہے, ان کی اپنی صحیح بخاری جو مین حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو پاؤں ہے وہ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا. نعوذ باللہ. اللہ کا جو بھی, ہم نہیں کہتے ہمارے جیسا پاؤں, جیسا بھی پاؤں ہے, بٹ اللہ کی ذات کا حصہ ہے نا, تو مل کے بھی بھائی اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے, وہ تو قیامت کے دن جہنم میں جا رہا ہے بخاری کے مطابق. تو اٹ از ویری ریلیونٹ. اصل میں یہی ٹاپک ہے, توحید کا ٹاپک یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نقص نہ پیدا کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی جو ذات کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے. لہٰذا یہ والی جو بات ہے کہ جہاں پر آپ نے خود کہا کہ بھائی اللہ کے ہاتھ ہیں مگر ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہے, تو میرا سوال یہ نہیں تھا کہ ہمارے جیسے یا فلاں کے جیسے یا نعوذ باللہ فلاں کے جیسے ہاتھ ہیں اللہ کے, بٹ آپ نے افہم کیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. جب آپ نے افہم کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور آنکھیں بھی ہیں, اس کا مطلب آنکھیں کوئی اور ہیں, ہاتھ کوئی اور ہیں. یا تو آپ کہیں کہ ہاتھ اور آنکھیں ایک ہی چیز ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ایک نہیں ہیں, ایسنس میں الگ الگ ہیں, کیونکہ اللہ نے ہاتھ الگ جگہ میں استعمال کیے ہیں, کیا کہتے ہیں آنکھیں الگ جگہ میں استعمال کی. اگر یہ الگ الگ چیزیں ہیں تو اللہ ڈیویزیبل ہو گیا نا میرے بھائی. اللہ ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے, جو بھی ہے, جو بھی نیچر ہے وہ چیز کی, وہ نان مٹیریل ہو بے شک, جو بھی ہو,
बट अल्लाह के कुछ एलिमेंट्स हैं, जब आप अल्लाह के लिए नाउज़ बिल्लाह एलिमेंट्स करार दे रहे हैं तो आप अल्लाह को डिविजिबल करार दे रहे हैं, और आप अल्लाह को जब डिविजिबल बनाते हैं मेरे भाई तो अल्लाह की तौहीद खत्म हो जाती है वहां पर। क्यों? क्योंकि अहदियत खत्म हो जाती है, अहद होना, नॉन डिविजिबल होना, यूनिक इन नेचर होना खत्म हो जाता है सीधा सीधा। और आपने एक बात, दो क्वेश्चंस को तो बिल्कुल प्लीज, इन दो क्वेश्चंस जो मैंने पूछे इनको नोट करके आंसर करें इनको, प्लीज डू नॉट लेट द क्वेश्चंस को क्या कहते हैं गो वेस्ट। और उसके बाद जो अगली दो बातें हैं जिनको आपने अभी तक टच ही नहीं किया वो ये हैं कि अल्लाह को गुस्सा भी आता है, अल्लाह हंसता भी है। तो ये जो अल्लाह का गुस्सा आना भी हंसना भी है, क्या क्या है, क्या मतलब है अल्लाह का हंसना और गुस्सा होने से मुराद क्या है? मिल्की वे भाई प्लीज इनको भी आंसर कर देना, क्योंकि जहां तक मुझे नजर आ रहा है कुरान में आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अल्लाह के हाथ हमारी तरह नहीं है, ठीक है, अल्लाह के हाथ भी हैं, अल्लाह की आंखें भी हैं, और अल्लाह हंसता भी है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। सो प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस। मैंने 4 क्वेश्चंस हैं, प्लीज उनको एड्रेस करें, बेशक वो टाइम थोड़ा ज्यादा ले लें बट एड्रेस देम ऑल। थैंक यू। ओके, अच्छा, पहले जो सवाल है आपका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदम के मुतालिक है, इस पे पहले मैं अपनी एक ज़ाती राय दे दूँ। ज़ाती राय ये है कि मैंने आते ही आपको एक बात कही कि सॉरी, थोड़ा सा मैं इंटरवीन करूंगी मिल्की वे भाई, थोड़ा सा मुझे याद आ गया आपको, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। जी थोड़ा करा दें, बिल्कुल करा दें। ये जो है हमारे सीएसएस ऑफिसर हैं पाकिस्तान से। अरे सैयदा 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है, बेरोजगार हूँ भाई ना। ये बेरोजगार है लेकिन सीएसएस ऑफिसर है और ही इज रियली इंटेलिजेंट, तो दैट इज व्हाई आपके साथ मुझे अच्छा लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं। तो कभी भी जब आप कहीं पर जाकर अपना तारुफ कराते हैं उससे एक मसला ये पैदा होता है कि लोग फिर आपको उस चीज से जज करते हैं। ये याद रखें कि हमारी जो डिबेट हो रही है एक एहसन हदीस के मुताबिक इल्मी डिबेट करना जहाद असगर है। इस वक्त मैं और नावल भाई बिल्कुल इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी ज़ाती कोई यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, और हम दोनों जो बात कर रहे हैं इनके भी इल्म में इजाफा और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ज़ाती व्यू ये पेश कर दूँ, चाहे एज अहले सुन्नत, चाहे सही बुखारी हो या सहाय सत्ता की 6 किताबें हो या हमारे अहले तशरीह भाइयों की 4 किताबें हो, चूंकि ये इंसानों ने लिखी हैं, चूंकि ये इंसानों ने लिखी हैं, भले इसमें जितना ये इल्म और रिजाल के मुताबिक सही हदीस करते हैं, कहीं ना कहीं गलती का एहतमाल मौजूद है इसमें। ये मेरा पहला इसके ऊपर वो है। अब हम आते हैं उस हदीस की तरफ जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका हवाला है 4850 उसके मुताबिक इंटरनेशनल, और आम उसके मुताबिक मुझे हवाला याद नहीं लोकली उसका क्या है। हदीस कुछ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम मुसलसल कहती रहेगी क्या और है, क्या और है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें अपना कदम रख देगा और वो फिर कहेगी बस 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 बस। ठीक है, अब यहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत में 2 व्यू पाए जाते हैं। जब हम सूरह शुरा की आयत नंबर 11 की तरफ जाते हैं तो वहां पर क्लियरली ये बात है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है। तो जब अल्लाह जैसा कोई नहीं है तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि अब अल्लाह का कदम किस तरह का होगा, अल्लाह के हाथ किस तरह के होंगे, अल्लाह की आंखें किस तरह की होंगी, वो कौन सा कदम होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां रखेगा जिससे वो आग जो है वो कहेगी बस बस। अब वो किस तरह की चीज होगी? एक चीज जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं, मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूं, मैं उस पर क्या ही अपनी बात रख सकता हूं, मैं नहीं रख सकता। लेकिन अब इस पर जो उलमा की वजाहत है, जो हमारे अहले सुन्नत हैं, उनके 2 मौक़िफ़ हैं। एक ये कहते हैं, जो तावील देते हैं वो ये देते हैं कि जहन्नम पर मुकम्मल इख्तियार जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही जहन्नम जल रही, तो वो अल्लाह की ज़ाती एक चीज़ है। अब अल्लाह उसमें पाँव रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें अपना हुक्म रखे, चूंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही बनाई है, तख्लीक की है, तो वो हमारे लिए तो वो एक अच्छी बुरी चीज़ हो सकती है। अल्लाह के लिए तख्लीक करदा चीज़ जो है वो अच्छी बुरी सही गलत क्या होगी वो उस बारे में हम कुछ नहीं जानते। अल्लाह के मौक़िफ़ है आपका, मैं सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या बात है, बहुत इतना स्ट्रॉन्ग आपने ये एविडेंस दिया है कि अल्लाह की अपनी चीज़ है, वो चाहे उसमें सो जाए
اس میں قدم رکھے. کیا بات ہے, زبردست. اب وہ میرے اور آپ کے لیے بے شک جہاں رہے بہت یا جائے رہے بھی اسی میں, اس کی اپنی چیز ہے وہ. نوز بلا مثال نہیں, ہم یہ بات نہیں کر سکتے, ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ رب العزت نے خود بنائی ہے, خود اس میں. اب وہ اللہ رب العزت اس میں کیا وہ کرے, ہمیں اس بارے میں نہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, رہے بھی بھلے اس میں. خیر چلیں ہم اس بات کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ رب العزت کا اس پر مکمل اختیار موجود ہے, اللہ کا حکم ہے وہ. اب اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا کرے اس کا نہیں پتا. یہاں پر یہ میں نے آپ کو بتائی پہلے علماء کا. اب دوسرے علماء اس کے بارے میں کیا, چونکہ اللہ جو ہے وہ ایک صفات ہے. اللہ کے ہو سکتا ہے پاؤں بھی ایک صفت ہو, اللہ کی آنکھیں بھی ایک صفت ہو, تو اللہ اس میں اپنا ایک صفت رکھ رہا. یہ علماء اہل سنت کا باقاعدہ اس پر موقف موجود ہے, اور یہ صحیح بخاری کی جو یہ حدیث ہے. اور ہو سکتا ہے یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ حدیث بعد میں بنو امیہ کے دور میں لکھی گئی اور یہ مکمل ایک من گڑت حدیث ہے. یہ میرا ذاتی ہے, کیونکہ بنو امیہ نے جس طرح کیا, ہم اور مجھے بعض اوقات اپنے اہل سنت سے گلہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فضول میں بنو امیہ کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پر میرا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم جیسی مخلوق نہیں ہے کہ ہم اگر کسی جہنم میں پاؤں رکھتے تو وہ ہمارا پاؤں جلنا شروع ہو جائے. تو اس پر میرا یہ کہنا ہے. اور وہ رجل کی کیفیت ہوتی ہے, رجل. اور وہ جو قدم ہے اس کو بعض علماء نے جو ہے وہ بھی کہا ہے رحمت, کہ ہو سکتا اللہ اس میں اپنی رحمت کو داخل کر دے, وہ رحمت کو کر دے تو وہ بس کر دے. تو اس پر مختلف وہ موجود ہیں, مختلف علماء کی. جی دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید کی آپ نے بہت ساری آیتیں پڑھی ہیں. مطلب بھائی سب سے پہلے تو سیدہ بہن, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کا انٹروڈکشن اینڈ میں کرواتے ڈیبیٹ کے. ابھی میں فضول میں انسیکیور ہو رہا ہوں کہ سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں وہ CSS آفیسر ہیں, وہی ٹھیک ہے نا. تو ڈر لگے گا میں یہی چاہ رہی تھی, نوبل بھائی میں یہی چاہ رہی تھی. ناول بھائی چلے چیز کو تھوڑا سا نا اس کو لائٹ کرتے ہیں. I'm shaking in my boots right now. ملکی وے بھائی we don't really know what we do. اللہ جزائے خیر. اچھا یہ میرا ذاتی شوق تھا. چلیں ہم تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں اس چیز کو. Let's go ahead, no problem. So دیکھیں ملکی وے بھائی, آپ نے کچھ آپشنز دیے ہیں, کچھ اوپینینز دیے ہیں کہ دیکھو یہ جو اللہ کے ہاتھ یا اللہ کے پاؤں کا نعوذ باللہ بخاری کے مطابق جہنم میں جانا ہے نا, اس میں کچھ اوپینینز ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ جہنم کو ٹھنڈی کر دیں. کچھ کے مطابق اللہ کی بنائی ہوئی اپنی چیزیں اللہ جو عمر سے چاہے کریں. اور کچھ جو ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنی پرسنل اس کے مطابق اٹ مائٹ ہیو بین سم فیبریکیشن بائی بنو امیہ پارٹی. بالکل, بٹ مسئلہ یہ ہے نا کہ یو آر ناٹ شیور. بٹ ایشو یہ ہے نا ملکی وے بھائی کہ یو آر ناٹ شیور. ایشو یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو نالج اباؤٹ دس. از جسٹ I'm not only talking about you, I'm sorry when I'm talking about you personally, I don't mean you. I mean کہ جس اس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, they are not sure. ان کا ایک گروپ X کہتا ہے, گروپ Y کہتا ہے, گروپ Z کہتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے زن. قرآن کی ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں زن. زن کا مطلب ہوتا ہے گیس ورک. Okay, it might be this one, it might be this, it might be that. اس کو کہتے ہیں گیس ورک, اور قرآن کی ایک آیت ہے. نوبل بھائی تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی, اچھا ملکی وے بھائی, ہمارے نوبل بھائی جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہے. ٹھیک ہے, ہی از ویری ینگ, ایکسٹریملی ینگ, اور ان کی باتیں جو ہیں 50 سال کے آدمی کی طرح, ان کی نالج انفارمیشن کا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اور تو آپ بھی ان سے ڈریں. اچھا سیدہ, پہلے آپ ان کو میرے نام سے ڈرا رہی ہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ سیدہ بہن ڈیمیج کنٹرول کرنی ہے. ابھی نوبل کو تو بہت ڈرا دیا میں نے, ابھی تھوڑا سا جو ہے نا ملکی وے بھائی کو بھی ڈرا دیتے ہیں. خیر, سو نوبل بھائی میرا نام حیدر ہے,